آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے ہے نا آج 36 سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ پیچھے کل کے سبق میں دو نوجوانوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، وہاں سے پرندے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا تھا میں انار نچوڑ رہا ہوں، یہ انگور، کیونکہ انگور نچوڑ کر اس کا شیرہ سرکہ نکال کے شراب بنائی جاتی ہے۔ انگور نچوڑ کے اس سے پھر شیرہ نکال کے اس کو اچھی طرح گرم کرتے ہیں، اس کا شیرہ بنا کے اس کو بڑا پانی کے آگ کے اوپر پکاتے ہیں، اس کو پھر شراب کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر نشہ جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دونوں نے پھر کہا کہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا۔ آپ نے فرمایا بتا دوں گا، پہلے میری بات تو سن لو۔ پھر آپ نے ان کو توحید کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں کھانا ملتا ہے نا جیل کے اندر، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو آپ نے پھر تعبیر آخر میں بتائی، وہ تعبیر جو اللہ کی طرف سے تھی۔ آپ کو جو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا، یہ آج کل جو نجومی بیٹھے ہیں، یہ پیر جھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تکے لگاتے ہیں، یہ ہے وہ فلاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پیچھے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے وَكَذَلِكَ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے ان کو باتوں کی خوابوں کی تعبیر کا علم ہم نے سکھایا ہے۔ 100% جو آپ تعبیر کرتے اس کے اندر کوئی شک شبہ بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا پہلے کہ لا یأتیکما طعام، تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا، طعامن وہ کھانا نہیں آئے گا، ترزقانہ جو تمہیں دیا جاتا ہے۔ قال کہا لا یأتیکما، تمہارے پاس طعام و طعام وہ کھانا نہیں آئے گا، ترزقانی جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا مگر میں نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے، کھانا تو تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیے جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ آرے سمجھ، طعام کا معنی کھانا، ترزقان جو تمہیں دیا جاتا ہے، قبل ان یاتیکما اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی، یہ تمہارے جو خواب ہیں یہ اس میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ مما یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، اور یہ جو تمہیں خواب آئے ہیں اور میں ان کی تعبیر بتاؤں گا، ان کی تعبیر میں تمہارے سامنے جو بیان کروں گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ان کو بتاؤں گا یا میں خود کسی طرح سے آپ کو نعوذ باللہ اس طرح بتا دوں، بلکہ میری جو تعبیر ہوگی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکھائی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ نجومی لوگ یا دوسرے لوگ جھوٹے لوگ جو ہیں وہ ایک گمان کر کے اس طرح اٹکل پچو لگا کے، نہیں، میری تعبیر جو ہوگی 100% درست، کیوں اللہ نے مجھے بتایا ہے یہ علم۔ انی ترکت ملۃ، اچھا تعبیر سے پہلے آپ نے تھوڑا سا ان کو کہا کہ میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا، ملۃ دین کو، قومن میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، میں ان کے قوم کے مذہب دین پر کیوں آؤں؟ یہ اس اللہ کو نہیں مانتے جس کی مجھے اللہ نے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے، جس اللہ کو میں جانتا ہوں اس کو تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے بھی پھر اس قوم کے جو دین کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میری قوم کے لوگ جو ہیں جن کا دین مذہب کو میں نے چھوڑ دیا، وہ نہ ہمارے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر، بلکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی، میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کے دین کی۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کے دین کی۔ ما کان لنا ان نشرک، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں
کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ان نشرک باللہ، یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے، یہ ہم پر وعلی الناس اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے۔ کیا ہم نے شرک سے ہم بچے، شرک کی غلاظت سے ہم بچ گئے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جو بندہ چاہے ہم نبی ہیں یا کوئی امتی بھی اللہ کے ساتھ شرک سے بچے گا تو یہ اس پر اور ہم پر اللہ کا بڑا احسان اور فضل ہوگا۔ جو بندہ شرک سے بچے گا، اللہ کے ساتھ ملاپ سے، اللہ کے ساتھ اشتراک سے بچے گا، اس پر اور ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اکثر لوگ شعور نہیں رکھتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، ارباب متفرق، رب کی جمع کے ارباب، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ زبردست بہتر ہے؟ اور دسو، ایک اللہ زبردست جو قہار ہے وہ بہتر ہے یا مختلف رب بہتر ہے؟ ما تعبو، نہیں تم عبادت کرتے اس کے علاوہ، الا اسمان، مگر چند ناموں کی، سمیتموہا، جن کو تم نے رکھ لیے اور تمہارے آباء و اجداد نے، چند چیزوں کے نام بنا لیے، رکھ لیے اور انہی کو اپنا خدا بنا لیا۔ جس طرح یہ لوگوں نے پتھر کے معبود بنا لیے، لات منات، یہ لات اور منات جو بت تھے پتھر کے بنائے ہوئے تھے، ایک پتھر کا دھڑا بنا لے، اس کے اوپر لات لکھ دیا، ایک کے اوپر منات لکھ دیا، اور نام کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ مٹیاں، ہتھوڑے سے توڑو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو تو چورا چورا بن جائیں گے۔ تم تو صرف ناموں کی عبادت کر رہے ہو، نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح ان لوگوں نے بعض پتھر کے بھی، لکڑی کے بت بنائے ہوئے تھے، جیسے عزا جو بت تھا ان کا یہ لکڑی کا تھا، لات اور منات جو تھے یہ پتھر کے تھے۔ اور بعض لوگوں نے تو انسانوں کو بھی اپنا معبود بنا رکھا تھا، فرعونوں کو، ظالم حکمرانوں کو، ان کی وہ یطیعون امرہم یعصون رب، ان کی اطاعت کرتے، اللہ کی نافرمانی کر، چاند بس نام لکھ دیے، قبر بنا لو، کبہ بنا لو، اس کے اوپر نام لکھ لو، یہ گنج بخش ہے، یہ رنج بخش ہے، یہ اولاد دینے والا، یہ فلاں دینے والا، اندر کچھ بھی نہ ہو، اندر وہ کھوتے چھپے بھی ہو، اندر ہوئے نہ کاک۔ ایک رب بہتر ہے انسانیت جس کی بات سمیتموہا انتم، جن ناموں کی چند ناموں کی عبادت تم کر رہے ہو، جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ نے نہیں کہا لات کی پوجا کرو، منات کی، جو مکہ کے کفار کرتے تھے، اس دور کے اندر بھی انہوں نے اپنے خدا معبود بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان الحکم للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ امر اللہ تعبدو، اور حکم صرف اللہ کا ہے یہ کہ تم خاص اسی ہی کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دو نوجوانوں نے جو تعبیر پوچھی تھی، پہلے کی تعبیر بتا رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، رہا تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، یسقی ربہ خمرا، اپنے رب کو، اپنے مالک کو وہ کیا کرے گا؟ شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، رہا دوسرا اسے یسلب، اس سے سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّاسِهِ، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا بھی تجھے پھانسی ہوگی، آپ نے کہا دوسرے کو، تاکہ وہ غم میں نہ بیچارہ عدالت جیل کے اندر غم سے پہلے مر جائے، اس لیے آپ نے چھپا کے رکھا۔ پتہ تو تھا فلاں کو سولی ہوگی، فلاں کو جو ہے پھانسی دی جائے گی، لیکن آپ نے اس چیز کو چھپا کے رکھا اس کے دل کو بہلانے کے لیے، اس کو زیادہ غم اور رنج میں نہ ڈالے تاکہ وہ خوش رہے، جب وقت آئے گا تو ہو جائے گی، لیکن یہ تو نہ کہ وقت آنے سے پہلے پہلے بیچارہ وہ موت مر جائے، غم اور غصے کے اندر یا پریشانی کے عالم کے اندر وہ پہلے سے مر جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا رہا دوسرا، اسے سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّاسِهِ،
تو اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ قضی الامر، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے تم پوچھ رہے ہو۔ مراد یہ اٹل فیصلہ ہے، ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی۔ قضی الامر، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ قضی الامر، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا، الذی، جس کے بارے میں تستفتیان، تم پوچھ رہے ہو۔ یہ خواب پوچھنے والے نوجوان قید خانے میں تھے، درس توحید بھی دے دیا اور ان کے خواب کی تعبیر بھی۔ یہاں تک یاد کرو، پہلے اگلے رکوع سے پڑھیں گے۔ کوئی پوچھنا ہو تو بتاؤ جلدی، دیکھ لو پہ جلدی۔